الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فکری و تہذیبی ارتداد، اسباب اور حل کے عنوان سے ہم کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان پوائنٹس پر غور کریں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت مسلم سوسائٹی میں جو فکری اور تہذیبی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، مسلم نوجوان بچے اور بچیاں جس طریقے سے غیر اسلامی کلچر، غیر اسلامی ثقافت، غیر اسلامی سوچ، غیر اسلامی لباس، غیر اسلامی رہن سہن، غیر اسلامی طور طریق کو تیزی کے ساتھ اپناتے جا رہے ہیں، نتیجے میں مسلمانوں کے نسل کی ایک بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کوئی فکری ارتداد کا شکار ہے تو کوئی تہذیبی ارتداد کا شکار ہے، تو کسی کے عقیدے میں خرابیاں در آئی ہیں تو کوئی مذہب اسلام کو ترک کر کے دوسرے مذہب کو قبول کر رہا ہے۔ یہ وہ حالات اور مسائل ہیں جس میں فکری اور تہذیبی ارتداد کی اسباب اور حل کی تلاش ہر ذی عقل کے لیے ضروری ہے۔ ارتداد کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: فکری اور ذہنی ارتداد، تہذیبی ارتداد، عقیدے کا ارتداد۔ مسلم سماج میں عقائد کے ارتداد کے واقعات اگرچہ رونما ہو رہے ہیں، لیکن سب سے حساس مسئلہ فکری اور تہذیبی ارتداد کا ہے، جو عقائد کے ارتداد تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے فکری اور تہذیبی ارتداد کے کچھ بنیادی اسباب کا تذکرہ ضروری ہے۔ 1. مخلوط نظام تعلیم۔ 2. گھریلو و معاشرتی بگاڑ۔ 3. بچوں کی تربیت میں لاپرواہی۔ 4. بچیوں کو نکاح، میراث اور امور خانہ داری وغیرہ میں برابری کے حقوق نہ ملنا۔ 5. مسلم نوجوانوں میں تعلیم و اخلاق کا فقدان اور غیر مسلم نوجوانوں کا اچھا رہن سہن اور تہذیب سے پیش آنا۔ 6. نکاح میں تاخیر۔ 7. موبائل و مغربی وسائل کا بیجا استعمال۔ واضح طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان قوم ایک اللہ کو ماننے والی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے کو ماڈل ماننے والی قوم ہے، لیکن ہمارے نوجوان جب صبح سے شام تک اسکولز، یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں غیر اسلامی تہذیب اور کلچر اور غیروں کی ثقافت کو اپنائیں گے، یقینی طور پر ارتداد کے دہانے کھل جائیں گے۔ بچے اور بچیاں صبح سے شام تک مخلوط نظام تعلیم والے اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایسا نصاب پڑھتے ہیں جس میں مسلمانوں اور اسلام کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کو پنچر بنانے والی قوم گردانا جاتا ہے۔ کلاس میں اساتذہ ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ میں ایسی باتیں رچ بس جاتی ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور احساس کمتری تہذیبی ارتداد کی بنیادی وجہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ مسلمان دنیا کے سب سے بے حیثیت قوم ہے، نتیجتاً وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جن کو اپنی سوچ کے مطابق ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ اور کلچرل سمجھتے ہیں، اور یہ تعلقات ایمان کشی و حیا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ہرگز ایسے اداروں کے حوالے نہیں کریں گے جہاں ایک ساتھ ایک بینچ پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ جب 2 غیر محرم آپس میں بغیر کسی پردے کے ایک ساتھ صبح سے شام تک 7 سے 8 گھنٹے ایک ساتھ گزاریں گے تو یقینی طور پر ان کے درمیان تعلقات پیدا ہوں گے۔ خلوت کے نتیجے میں شیطان ان کے دل و دماغ کو بھٹکائے گا اور وہ بچے بڑے ہوں گے تو حیا باختہ ہو جائیں گے اور آپس کے تعلقات کو جسمانی اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے ہم بچوں اور بچیوں کو ایسے اسکولوں اور ایسے کالجز کے حوالے کریں جہاں بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ تعلیم کا انتظام ہو، جن کے نصاب تعلیم میں ایسا مواد نہ ہو جو مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کو خراب کرے، کفریہ اور شرکیہ کلمات کہلوائیں، ان کی تہذیب اور ثقافت کو ماننے پر آمادہ کرے جو اسلامی تہذیب اور ثقافت اور اسلامی تمدن سے کوسوں دور لے جائے۔ دوسرے نمبر پر ارتداد کے میدان کی طرف لے جانے والا سب سے اہم ترین سبب جو پورے سماج کا مسئلہ بن چکا ہے، وہ گھریلو تربیت کا منفی طریقہ ہے۔ جب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے غلط کاموں پر، غلط سوچ پر، غلط لباس پر، غلط کھانے پینے پر نہیں ٹوکتے ہیں، 5 سال 6 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک جنہیں ہم چھوٹی بچی کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو اس تہذیب اور اس کلچر اور اس لباس و پہناوے کو، اس کھانے پینے اور تعلقات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اب جب والدین ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں تو بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے ضروری اور لازم ہے کہ جس دن سے ہم بچوں کو پلے اسکول کے حوالے کریں، اسی دن سے ان کی تربیت بھی کرنا شروع کر دیں۔ ان کو سمجھائیں کہ یہ لباس نہیں پہننا چاہیے، ان کو سمجھائیں کہ بیٹی والدین کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، دادا دادی کے سامنے، پھوپھا پھوپھی کے سامنے، فنکشن میں رشتہ داروں کے یہاں، اسکول میں دوستوں کے سامنے ایسا لباس نہیں پہننے چاہیے جن سے سطر کے اعضاء ظاہر ہو۔ بچپن میں جب بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی تو یہ بچے بڑے ہو کر زنا کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ وعدہ کریں مسجد میں بیٹھ کر کہ ہم اپنے بچوں
اور بچیوں کی تربیت پر پوری توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ بچوں اور بچیوں کی تربیت میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ بھائیوں اور بہنوں میں، بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت میں ہرگز کوئی تفریق نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بیٹیوں کو ہر موڑ پر ان کو ٹوکا جائے، جہاں وہ الگ کمرے میں جائیں ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں، جہاں وہ کچھ الٹا سیدھا پہنے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا جائے، اور ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو کچھ نہ کہیں۔ بیٹا پوری رات چھت پر موبائل چلا رہا ہے، پوری رات بیٹا گھر سے غائب ہے، گٹکا اور تمباکو کھا رہا ہے، پوری رات دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کر رہا ہے، اس کو روکا ٹوکا نہیں جاتا، اور اس کی بہن کو اس کے سامنے بار بار ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس سے بچیوں کے دلوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اس بغاوت کو اگر نہیں روکیں گے تو جب یہ آزاد ہوں گے تو اس آزادی کا نتیجہ ارتداد ہوگا، چاہے وہ فکری ارتداد ہو، چاہے تہذیبی ارتداد، اور اللہ نہ کرے عقیدوں میں بھی ارتداد پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں میں بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں اور بچیوں کے درمیان تفریق نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سے ان کو ایسے لباس نہ پہننے دیجیے جن سے ان کے اندر کی حیا ختم ہو جائے۔ ان کو مختصر لباس نہ پہننے دیجیے، چھوٹے چھوٹے کپڑے نہ پہننے دیجیے۔ یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ وہ پھٹی ہوئی جینز جس کو آج فیشن بتایا جاتا ہے، وہ ہیئر کٹ، بالوں کی تراش خراش جس کو آج کلچر بتایا جاتا ہے، کیا ضروری ہے اس کو باقی رکھنا؟ کیوں ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے؟ بچیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر پھرتی ہیں، جن کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جن کی باہیں کھلی ہوئی ہیں، وہ اسی حال میں اپنے والدین کے سامنے، دادی دادا کے سامنے اور گھر کے بڑوں کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہم انہیں نہیں ٹوکتے، لیکن سرچست کپڑے پہن کر سامنے آ جاتی، ہمیں انہیں کچھ نہیں کہتے۔ آج ہم نے ان کو اپنے گھر میں نہیں سمجھایا اور انہیں مناسب لباس نہیں پہنایا جو اسلامی، شرعی اور ساتر لباس ہے، جس لباس کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ اگر آج انہوں نے وہ کپڑے نہیں پہنے تو یقین جانیں جب بچے آزاد ہوں گے تو پھر وہ ساتر لباس نہیں پہنیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ روز ان کی تربیت پر توجہ دیجیے، ان کو شرعی لباس پہنائیے، ایسے کپڑے ان سے چھین لیجیے ان کے سطر کو نہیں چھپا دیں۔ آج سب فیصلہ کیجیے، سطر چھپانے والی لباس ان کو پہنائیے، غیر ساتر اور غیر شرعی لباس ان سے چھین لیجیے، کو جلا ڈالیے، ان کو ختم کر دیجیے۔ بچوں کو آج برا لگے گا لیکن وہ نسلوں کی تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ جب ان بچوں کی شادی ہوگی تو اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کریں گے۔ والدین بچوں کے لیے ماڈل ہوتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں ہم سیکھتے ہیں۔ والدین جو کرتے ہیں وہ صفات اولاد کے اندر آتی ہے۔ تیسری بات، بچیوں کو ارتداد کے راستے پر لے جانے والا ایک اہم ترین سبب سماج میں بچیوں کے دیر سے ہونے والے رشتے ہیں، اور اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سبب سماج میں مناسب رشتوں کا نہ ہونا، چونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دینا ہے، صرف لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے، لڑکوں کو جاہل بنا کر رکھنا ہے، اور یہ حالات پیدا کر دینا کہ لڑکے گٹکے بیچیں گے، لڑکے معمولی کام میں مصرف رہ کر اپنی جوانی تباہ کر دیں گے، اور بیٹیاں MBBS بنیں گی، بیٹیاں انجینئر بنیں گی، بیٹیاں ڈاکٹر بنیں گی، جس کی وجہ سے ان کے کفو اور ان کے مناسب رشتے ان کو نہیں مل رہے۔ اور جہاں مناسب رشتے ہیں تو اتنا جہیز مانگ لیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ لڑکوں کی مردانگی یہی ہے کہ وہ آنے والی لڑکی کو لوٹ کر ان سے گاڑی، فریج، واشنگ مشین لے لیں، ان سے کولر اور AC لے لیں۔ اس لیے ارتداد کے راستے سے اپنی نسل کو بچانا ہے تو مناسب تعلیم جو آپ اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں ان سے بہتر اور اچھی تعلیم آپ اپنے لڑکوں کو دیجیے، تاکہ ان کی نسلیں ان سے درست ہو سکیں، تو بچیوں کو مناسب رشتے مل سکیں، بچیوں کی وقت پر شادی کر دی جائے، غیر اسلامی شادی سے پرہیز۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مسنون نکاح مہم کو فروغ دیا جائے، جہیز نہ لیا جائے اور نہ دیا جائے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ نہ ہمیں جہیز لینا ہے اور نہ ہمیں جہیز دینا ہے؟ ہمیں شادیوں کو آسان کرنا ہے، ہمیں فضول خرچیوں سے بچنا ہے۔ شادیوں میں ہم نے جس 5 اسٹار کلچر کو اپنا رکھا ہے اس کی وجہ سے اکثر ماں باپ اپنی بچیوں کی وقت پر شادی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے شادی میں درجنوں چیزیں نہ کھلائی تو محلے والے کیا کہیں گے، اور پھر وہ 20 لاکھ 25 لاکھ سودی قرض لیتے ہیں اور پھر اس کی ادائیگی میں ان کی نسلیں کھپ جاتی۔ تو اس لیے اس سلسلے میں ہمیں سخت فیصلہ لینا ہوگا کہ بچیوں کے نکاح کے دن ان کے گھر سے آنے والی دعوت میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ محلے کے ذمہ دار طے کر لیں کہ مزاج بنائیں تو پھر بچیوں کو شادی 5-10 ہزار کی رقم میں آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان پیسوں کو محفوظ کریں، ان پیسوں کا حلال طریقے پر استعمال کریں، تعلیم میں پیسوں کو انویسٹ کریں۔ ایک بچے کی ماہانہ فیس اگر 2000 روپیے ہے، سالانہ فیس 24,000 روپیے، 10 سال میں 2,40,000 روپیے اور 20 سال میں 4,80,000 روپیے بنتی ہے۔ سرمایہ دار لوگ ایک بچے کو گود لیں اور اس کی فیس ادا کریں اور تعلیم دے کر آراستہ کریں، وہ تیار ہو کر پوری نسل کو کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ ان پیسوں کو آپ یہاں خرچ کیجیے اور یہاں انویسٹ کیجیے، پیسوں کو محفوظ کیجیے، کیونکہ ہماری نسل کو زیادہ سے زیادہ حلال سرمایہ کی ضرورت ہے۔ حق اور حلال طریقے سے کمانا اور حق اور حلال طریقے سے اپنے بچوں کو وراثت میں حصہ دینا یہ اسلامی فریضہ ہے، تاکہ بچے اور بچیاں ماں باپ کے نہ ہونے پر فاقے کا شکار نہ۔ ارتداد کے راستے پر لے جانے والی جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ بچوں اور بچیوں کو ان کی آزادی اور پرائیویسی کے نام پر دیے جانے والا موبائل
موبائل۔ آج ماں باپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو بالغ ہوتے ہی بلکہ بالغ ہونے سے قبل ہی موبائل تھما دیتے ہیں اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ان کے کمروں میں نہیں جھانکتے ہیں اور نہ ہی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کیمپس میں کس کے ساتھ ہیں، ہاسٹل میں کس کے ساتھ ہیں۔ ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں باپ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ صبح ناشتہ تیار کر کے ان کو اسکول بھیج دیں، وہ صبح کیا کر رہے ہیں، دوپہر کو کیا کر رہے ہیں، شام کو کیا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جب تک بچے پختہ ذہن کے نہ ہو جائے ہرگز ان کو موبائل نہ دیں، اور اگر آن لائن تعلیم کے لیے کسی اور غرض سے دے رکھا ہے تو ان کی مکمل نگرانی کرے تاکہ وہ اس موبائل کی وجہ سے حرام کاموں میں ملوث نہ۔ اگر وہ حرام کام کریں گے تو اس کا گناہ ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہوگا، کیونکہ جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے، وہ پختہ شعور کے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور ان کے ہر گناہ میں ماں باپ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تربیتی میکانزم کو اپنانا ضروری ہے، پرائیویسی کے نام پر اولاد کو برباد ہونے سے بچایا جائے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے جس کو ملک و ملت میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے پر ہو، کسی بھی پروفیشن میں ہو اور کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہو، ان کو دین کی اتنی بنیادی تعلیم جس کے ذریعے وہ حرام و حلال کے درمیان تمیز کرنا سیکھ جائے۔ اتنی تعلیم ہم ان کو ہر حال میں دیں گے۔ اس کے لیے مسجدوں میں تعلیمی بالغاں کے نظام کو زندہ کیا جائے اور محلے میں خواتین اور بچیوں کے روزانہ 1 گھنٹہ دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، جس میں وہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر جانیں جن کو وہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کا نظام محلے کی مسجدوں میں بھی اور کسی گھر میں کیا جائے جس میں وہ فقہ اسلامی کے بنیادی مسائل جانیں، تفسیر و احادیث کی شرح کو سمجھیں، زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے واقف ہوں اور اس کے ذریعے ان کی ذہنی اور فکری تربیت ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں کو تعلیمی، فلاحی، دعوتی اور تربیتی مرکز بنانا ہوگا اور سوسائٹی کے مختلف مسائل کے حل کے لیے مسجد کو ایک متحرک فلاحی ادارہ بنانا ہوگا۔ مسجد کا صحیح استعمال سماج سے نفرت اور غلط فہمیوں کے خاتمے اور عقائد و دین کے تحفظ کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ 5 کام آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہم بچوں کو مخلوط تعلیمی نظام کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ 2، ہم بچے اور بچیوں کو ایسے ادارے میں نہیں بھیجیں گے جہاں ہمارے بچے اور بچیوں کے عقیدے خراب ہوں۔ 3، ہم اپنے بچے اور بچیوں کا وقت پر نکاح کریں گے، نکاح میں کی جانے والی فضول خرچیوں سے اجتناب کریں گے، شادی کے دن نکاح خانہ نہیں جائیں گے بلکہ فنکشن ہال سے بچتے ہوئے نکاح کا نظم مسجدوں میں کریں گے، اور مختصر خرچ کے ساتھ اپنی بچیوں کو ان کے گھر رخصت کر دیں گے، نہ جہیز لیں گے اور نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ 4، سودی نظام کا اپنے آپ کو شکار ہونے سے بچائیں گے، گھروں کی خواتین کو بھی سمجھائیں گے کہ سنگھ اور سمو کے نام پر لی جا رہے قرض ہماری نسلوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی سمجھائیں گے۔ نہ ہم سودی نظام کے تحت قرض لیں گے اور نہ دیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات جو عرض کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے نوجوانوں کے لیے بھی، اپنے بچوں اور بچیوں اور خواتین کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، IPS، IAS سمیت کچھ بھی بنے، وہ آسمان پر کمند ڈالیں لیکن وہ ایک مومن بن کر زندگی گزارے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو۔ بس یہی آخری مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔